الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان عبدالوہاب آپ کو پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین، عالم اسلام کی ایک عظیم شخصیت اور میرے استاد محترم حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالرزاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آج صبح ان کا انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کچھ دنوں سے وہ علیل تھے، ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھے، اور ان کے جو لاکھوں طلباء اور متعلقین ہیں وہ ان کے لیے دعا گو تھے کہ اللہ رب العزت ان کو صحت عطا فرمائے۔ لیکن اللہ رب العزت نے ہر شخص کا ایک وقت مقرر کیا ہے۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ ہر ذات کو فنا ہے سوائے اللہ رب العزت کی شخصیت کے۔ اللہ کی ذات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو ہمارے استاد محترم حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالرزاق صاحب آج صبح اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے اور آخرت کی طرف ان کا سفر شروع ہو گیا۔ جس وقت میں ابھی آپ سے بات کر رہا ہوں، اس وقت کراچی کے اندر جامعۃ العلوم الاسلامیہ علامہ بن نوری ٹاؤن، جو ہماری مادر علمی ہے، وہاں پر ان کا جنازہ ہو رہا ہے۔ اس کے مناظر لائیو فیس بک پہ لاکھوں ہزاروں طلباء جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں، اس کو لائیو کر رہے ہیں۔ میں بھی کچھ دیر پہلے یہاں بیٹھ کے ان مناظر کو دیکھ رہا تھا۔ کہتے ہیں نا، موت العالمی موت العالم، کہ ایک عالم کی موت جو ہوتی ہے وہ پورے عالم کی موت ہوتی ہے۔ اور حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالرزاق صاحب یقینی طور پر ایسی شخصیت تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو صرف اور صرف کراچی کے لیے نہیں، پاکستان کے لیے نہیں، بلکہ پورے عالم اسلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا تھا، منتخب کیا تھا، اور وہ پوری دنیا کے اندر ماشاءاللہ ان کا ایک نام تھا، ایک شخصیت تھے، اور مختلف دنیا کے اسفار کیا کرتے تھے۔ یو کے بھی کئی دفعہ آئے اور الحمدللہ ہم نے ان کی میزبانی بھی کی۔ اور ڈاکٹر صاحب میرے استاد ہیں، میں نے ان سے 3 سال پڑھا ہے، اور مجھ سے بڑی محبت کرتے تھے، اور وہ مجھ سے کیا، اپنے ہر طالب علم سے محبت کرتے تھے، اور اپنے جتنے بھی جو ان کی متعلقین تھے ان سے محبت کرتے تھے۔ آپ یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو آج میں نے وہ شیئر کی تھی اپنے پیج پہ، اور یہ اس وقت ویڈیو وائرل ہے، کہ یہ دیکھیں مدرسے سے جب آتے ہیں، وہاں پہ جب بچے کھیل رہے ہوتے ہیں، تو ان بچوں کو کس طریقے سے ہر وقت جیب کے اندر ٹافیاں رکھنا، چاکلیٹس رکھنا اور بچوں کو دینا، یہ، اور ہمیشہ جو بھی طالب علم ان سے ملتا تھا بڑی محبت کے ساتھ ملتے تھے۔ یقین جانیے کہ آپ بن نوری ٹاؤن کے جس وقت میں پڑھا کرتا تھا اس وقت میں ناظم تعلیمات تھے، اور اس کے بعد پھر وہ حضرت ہمارے جو ڈاکٹر حبیب اللہ شہید رحمۃ اللہ علیہ، جب ان کو شہادت ہو گئی، ان کا انتقال ہو گیا، تو ان کے بعد جامعۃ العلوم الاسلامیہ کے آپ محتمم تھے۔ تو میرے زمانے میں جب میں وہاں پڑھا کرتا تھا تو ناظم تعلیمات تھے، تو باقی استاد تو تھوڑی سی سختی بھی کرتے تھے اور ڈانٹتے بھی تھے، اور کبھی کسی کو کلاس سے اٹھا بھی دیتے تھے، لیکن ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ ہمیشہ محبت اور شفقت کے ساتھ پیش آتے تھے۔ کبھی کوئی پرابلم ہو جائے، کسی طالب علم کو کسی چھٹی کا مسئلہ ہو اور کوئی ایشو ہو، تو ڈاکٹر صاحب کے پاس جاتے تھے، ڈاکٹر صاحب فوراً سفارش کرتے تھے، اور جو ہے وہ ہمیشہ ان کی سفارش قبول بھی کی جاتی تھی۔ تو ساری زندگی بن نوری ٹاؤن میں رہے، تقریباً آلموسٹ جب سے بن نوری ٹاؤن قائم ہوا اس کے تھوڑے سالوں بعد آپ تشریف لائے تھے وہاں پہ، اور غالباً 60 سال جو ہے بن نوری ٹاؤن میں آپ رہے، اور
آپ ہی کے کہنے سے حضرت مولانا یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ نے سابعہ اور دورے کی کلاس شروع کی، اور ماشاءاللہ آپ نے پی ایچ ڈی کی تھی جامعہ ازہر سے، مدینہ یونیورسٹی سے بھی آپ نے علم حاصل کیا تھا، اور اسی بنا پر جتنے بھی عرب علماء مشائخ پاکستان آتے تھے مختلف ادوار میں، ان کے دورے ہوتے تھے، تو ان کی ترجمانی کے جو فرائض ہیں وہ ہمارے استاد حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالرزاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کیا کرتے تھے۔ تو لہذا اب میں آپ کے سامنے ان کی جو شخصیت ہے، ان کے کس کس پہلو پر جو ہے وہ روشنی ڈالوں، تو آج میں نے سوچا کہ آج پورا پروگرام ان کے اوپر کیا جائے، ہم ان کی شخصیت کے اوپر گفتگو کریں گے، اور یقینی طور پر ایک تو ان کے خاندان والے ہیں، ان کی اولاد ہے، ان کے گھر والے ہیں، اہل و عیال ہیں، وہ ایک صدمے کا شکار ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ لاکھوں طلباء، میں اگر کہوں لاکھوں طلباء تو اس میں کوئی دو رائے نہیں، کیونکہ ان کی کتاب تھی الطریقۃ العصریہ جو وفاق المدارس کے نصاب میں شامل ہے، تو وہ ہر طالب علم جس نے وفاق سے فراغت حاصل کی ہو اس نے وہ ضرور پڑھی ہوگی۔ اس حوالے سے آپ دیکھ لیں کہ لاکھوں طلباء ان کے پوری دنیا کے اندر موجود ہیں۔ تو یو کے میں بھی کئی طالب علم مشہور و معروف شخصیات ہیں جو یو کے میں موجود ہیں، اور جنہوں نے ان سے علم حاصل کیا، ان سے فیض حاصل کیا۔ ان میں سے ایک ہمارے دوست ہیں، ہمارے ساتھی ہیں، یو کے مشہور معروف شخصیت ہیں، اور ماشاءاللہ مختلف فورمز پہ آپ تشریف لاتے ہیں، حضرت مولانا طاہر فیاض صاحب، وہ بھی ان کے شاگرد رشید ہیں، ہم سے سینئر ہیں تھوڑے سے، اور ان کو بھی اس پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں حضرت مولانا طاہر فیاض صاحب؟ آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ میں ٹھیک ہوں حضرت مفتی صاحب، اللہ کا شکر ہے۔ سب سے پہلے تو بہت ہی زیادہ افسوس ہے حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالرزاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور آپ کو بھی، کیونکہ آپ بھی ان کے ایک خاص شاگرد ہیں، لندن میں آپ ان کے میزبان ہوتے تھے، آپ کو بھی اللہ تعالیٰ صبر عطا فرمائے۔ تو حضرت کچھ ان کے بارے میں ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ آج کتنی بڑی عظیم شخصیت اس دنیا سے تشریف لے گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ حضرت مفتی صاحب، کبھی کبھی زندگی میں ایسے سانحات اور واقعات رونما ہوتے ہیں کہ آدمی کے پاس دکھ کا اظہار کرنے کے لیے الفاظ ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ ایک عرب شاعر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ذہب الذین یعاش فی اکنافہم، کہ وہ سارے لوگ چلے گئے جن کے سائے میں رہنا لوگ اعزاز اور فخر کی بات سمجھتے تھے اور ان کی شفقت میں رہتے تھے۔ تو آج صرف ہم نہیں جو ان کے شاگرد ہیں، بلکہ ساری امت ایک عظیم شخصیت سے محروم ہو گئی۔ ڈاکٹر صاحب کی زندگی کے بارے میں کیا عرض کروں جی، کہ جو پہلے عالم جن کا میرے ساتھ تعارف ہوا وہ ڈاکٹر عبدالرزاق صاحب سے، شاید آپ کو اس بات کا پتہ نہیں ہوگا۔ ہوا یہ کہ میں جب بہت چھوٹا تھا تو میرے والد محترم، ان کے دل میں آیا کہ دین کی طرف ان کا رجحان ہوا، تو ان کا خیال ہوا کہ ان کو کہ وہ جائیں اور جا کر کچھ علم حاصل کریں۔ تو ادھر ادھر سے انہوں نے پتہ کیا کہ کون عالم ہیں، تو پتہ چلا کہ ڈاکٹر عبدالرزاق صاحب ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب کو خط لکھا جی، یہ بات ہے، شاید میں 7-8 سال کی عمر ہوئی ہو میری، کہ میں ڈاکٹر صاحب آنا چاہتا ہوں اور پڑھنا چاہتا ہوں، لیکن صورتحال یہ ہے کہ میری شادی ہے، بچے ہیں، اب میں فیملی کو بھی سپورٹ کرنا ہے، سارے معاملات ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب نے پھر ان کو جواباً لکھا تھا کہ آپ کی جو عمر ہے پڑھائی کی اور مدرسے میں جانے کی وہ تو گزر گئی ہے، لیکن آپ یہ کریں کہ آپ تبلیغ کے ساتھ وقت لگائیں اور جو مقامی علماء ہیں ان کے پاس اٹھیں بیٹھیں اور اپنے جو ہے نا وہ نیک لوگوں کی مجلس اختیار کریں، تو اب آپ کے لیے یہ زیادہ مناسب ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو ہمارے والد صاحب پھر بڑی محبت سے حضرت ڈاکٹر صاحب کا وہ خط پڑھا کرتے تھے، تو وہ ہر بار وہی نام میرے ذہن میں، جو پہلے میں نے کسی عالم کا نام سنا وہ یہی تھے، عبدالرزاق سکندر صاحب جی، ڈاکٹر عبدالرزاق سکندر۔ تو ڈاکٹر صاحب سے میری جو بالمشافہ ملاقات تو ہوئی میری جب میں 83 میں جب میں بنوری ٹاؤن میں گیا، اور حضرت اس وقت ناظم تعلیمات تھے، اور جیسے آپ پہلے فرما رہے تھے
کہ جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا تھا اور کہیں سے حل نہ ہوتا تھا تو ہم ڈاکٹر صاحب کے پاس جایا کرتے تھے، بالکل اور ہماری چھٹی کی درخواست ہو یا کچھ ہو تو لوگ اس انتظار میں ہوتے تھے کہ کب ڈاکٹر صاحب آئیں اور ان کے پاس پیش کریں، اس لیے کہ جو بھی درخواست ان کے پاس جانی ہے آپ سمجھ لیں کہ منظور ہو گئی۔ بالکل یہ بالکل یہ شفقت تھی اور حضرت کی یہ محبت تھی، اور محبت کا یہ عالم تھا حضرت مفتی صاحب کے، ظاہر ہے تقریباً 8-10 سال مجھے جانا وہ بنوری ٹاؤن میں، اب تقریباً 8 سال کے قریب مجھے وہاں پر رہنے کا اتفاق ہوا، لیکن یہ ہوا کہ کبھی بھی میں نے ڈاکٹر صاحب کے چہرے پر غصہ نہیں دیکھا، اور جی کبھی جو جب انتہائی کسی سے ناراض ہوتے تھے نا تو وہ یہی کہتے تھے کہ ارے اللہ کے بندے، یہ بس یعنی ارے اللہ کے بندے، یعنی یہ ڈاکٹر صاحب کی یوں سمجھ لیں کہ سب سے بڑی غصے کا اظہار ہوتا تھا۔ کبھی اس کے علاوہ کوئی ڈانٹنے والے الفاظ میں نے حضرت ڈاکٹر صاحب کے جو ہے وہ ان کے زبان مبارک سے میں نے کبھی نہیں سنے۔ ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ جب ایک مرتبہ پھر یہ ہوا کہ 86 میں گیا عمرے کے لیے، اور بھی کچھ ساتھی تھے، کچھ احباب تھے، اتفاق کی بات یہ ہے کہ وہاں ڈاکٹر صاحب سے ملاقات ہو گئی، اور مجھے پھر یہ سعادت حاصل ہوئی کہ ڈاکٹر صاحب کی فلائٹ تھی اگلے دن، تو کہنے لگے بیٹا تم ادھر آؤ۔ میں گیا تو ظاہر اس وقت بھی میری عمر کوئی زیادہ نہیں تھی، تو انہوں نے حضرت نے مجھے کچھ ریال دیے کہ یہ لے لو، اور میں کچھ چیزیں بیٹا رہ گئی ہیں، تم یہ جو ہے نا وہ فلاں 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 چیزیں لے کر آنا۔ اچھا میں نے وہ چیزیں لے لیں، اور اس کے بعد جو پیسے بچ گئے تو میں نے بڑے احتیاط کے ساتھ وہ الگ رکھے، اور میں جا کر جب پاکستان پہنچا تو ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں وہ چیزیں پیش کی، اور وہ پیسے بھی جو ہے نا میں نے جو بقایا تھا وہ میں نے دیا، تو ڈاکٹر صاحب نے بڑا جو ہے وہ ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ یہ تم نے کیا کیا، یہ پیسے تو تم وہاں خرچ کر کے آتے، یہ کہاں اٹھائے پھرے ہو تم۔ تو یہ حضرت کی محبت تھی اور حضرت کی شفقت تھی۔ پھر میرے لیے بڑی سعادت کی بات یہ بھی تھی کہ جب حضرت یہاں پر جیسے آپ نے فرمایا کہ یہاں لندن تشریف لاتے تھے، تو مجھے یہ میری خوش بختی تھی کہ حضرت جو ہے نا وہ میرے گھر بھی تشریف لاتے تھے، اور ماشاءاللہ پھر اتنی محبت کا اظہار بچوں کے ساتھ، ایک ایک بچے سے باتیں کرنا، اور پھر یعنی اس طرح ان سے باتیں کرنا کہ میرے بچے آج جو ہے سارے بڑے آبدیدہ تھے، اور بڑے بڑے پریشان تھے سارے میرے گھر والے سارے، کہ کچھ اللہ والے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی خدمت کر کے نا آدمی کو جو ہے وہ مزہ آتا ہے اور لطف آتا ہے۔ میری بچیاں، میرے بچے سارے ڈاکٹر صاحب کو آج مس کر رہے ہیں، اور عجیب صورتحال یہ تھی شیخ کہ میں فراغت کے بعد شاید مجھے بدنصیبی کی بات ہے کہ میں صرف 3 مرتبہ ہی بنوری ٹاؤن میں جا سکا، تو ایک مرتبہ تو ڈاکٹر صاحب وہاں پر موجود نہیں تھے، 2 دفعہ میں گیا تو مجھے یاد ہے کہ وہاں پر ڈاکٹر صاحب بٹھا لیتے تھے کہ بھائی میاں اب بیٹھو یہاں پر، اب آپ نے چائے پینی ہے، اچھا چائے پلائیں گے، پھر کچھ اور منگوائیں گے، اور حضرت اب میں اجازت چاہتا ہوں، میں نے جانا ہے، کچھ کام ہے، تو کہنے لگے ابھی بیٹھو، ابھی بیٹھیں۔ اچھا وہ ان کا منشا کیا تھا کہ میں کام نمٹا لوں، اور حضرت کا دستور یہ تھا کہ جب بھی کوئی جو ہے وہ کوئی بھی آتا تھا، یعنی یہ میرے ساتھ نہیں تھا، جو بھی طالب علم تھے، آج میری مولانا اظہر اقبال صاحب جو ہمارے علاقے کے ہیں یہاں میں ہوتے ہیں، ان سے بات ہوئی تو کہنے لگے کہ میں جب گیا تو وہ میں ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ مجھے اپنے گھر لے گئے، اور میں وہاں پر گیا، بیٹھا اور ان کے ساتھ کھانا کھایا، اور کہنے لگے کہ بہت پرانی بات ہے، جب اٹھ کر جانے لگا تو حضرت ڈاکٹر صاحب نے مجھے 500 روپے نکال کر دیے کہ کہنے لگی بیٹا معذرت چاہتا ہوں کہ تمہارا اکرام نہیں کر سکا میں، یہ 500 روپے تو بہت پرانی بات ہے، یعنی کسی آدمی کو بھی خالی ہاتھ ڈاکٹر صاحب نہیں جانے دیتے تھے۔ پھر میرے ساتھ کیا ہوا 2 مرتبہ کہ وہ بٹھائے رکھا، مجھے بٹھائے رکھا، اور پھر یہ ہوا کہ جب وہ اپنے کام نمٹا لیے دفتر کے تو اس کے بعد کہنے لگے ہم یہاں چلو پکڑو میرا ہاتھ اور چلیں، تو اٹھے چلے، اور پھر یعنی جو ہمارا بنوری ٹاؤن کا دفتر جو ہے وہ نظامت ہے، وہاں سے لے کر دارالفتاح تک ساتھ آئے، اور آپ کو پتا ہے کہ اس وقت جو ان کی وہ لاٹھی پر چلتے تھے اور بڑی مشکل ہوتی تھی، گھٹنوں میں حضرت کو تکلیف تھی، تو وہاں پر آ کر کہنے لگے کہ اچھا میاں اب تم اللہ کے حوالے، اب میں یہاں سے کدھر چلا جاتا ہوں، تو یعنی وہ مجھے رخصت کرنے کے لیے، وہ سنت پر عمل کرنے کے لیے وہاں تھا۔ پھر حضرت کو اپنے شیخ حضرت مولانا بنوری رحمۃ اللہ علیہ سے والہانہ محبت تھی اور عشق کو، اور جب بھی حضرت کا ذکر ہوتا تھا تو حضرت ڈاکٹر صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے، اور بات یہ ہے کہ حضرت ڈاکٹر صاحب کی یہ جو ہے نا یہ کیفیت دیکھ کر ہمیں بھی رشک آتا تھا کہ اتنی محبت ان کو
اور جیسے آپ نے پہلے بتایا کہ حضرت کی تجویز پر ہی حضرت مولانا بن نوری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر شروع کیا، یعنی جو درس نظامی کا جو ترتیب شروع ہوئی وہ سابیہ کی کلاس اور دورے کی کلاس یہ حضرت ڈاکٹر صاحب کے مشورے سے حضرت نے شروع کی، اور حضرت ڈاکٹر صاحب کی باتوں کو حضرت مولانا بن نوری رحمۃ اللہ علیہ بڑی اہمیت دیا کرتے تھے۔ ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ اس دفعہ جب پچھلی مرتبہ تشریف لائے تو فرمانے لگے بیٹا مجھے ایک بات کی بڑی خوشی ہے، تو حضرات بھی تھے، مفتی سہیل صاحب بھی تھے اور یہ سارے حضرات تھے، تو میں نے جو ہے وہ کسی نے پوچھا یا میں نے پوچھا، اب یاد نہیں ہے، تو حضرت پوچھا کہ حضرت وہ کیا بات ہے، تو کہنے لگے کہ میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ میرے استاد جب دنیا سے گئے حضرت مولانا بن نوری رحمۃ اللہ علیہ تو مجھ سے خوش گئے، وہ مجھ سے بڑے راضی تھے، مجھ سے بڑے خوش تھے، اور میرے لیے یہ بات میرے لیے سرمایہ آخرت ہے اور میرے لیے بڑی خوشی کی اور سعادت کی بات ہے۔ تو بہرحال جی ڈاکٹر صاحب ہمارے صرف استاد نہیں تھے، ہمارے باپ بھی تھے، ہمارے مشفق بھی تھے، ہمارے بڑے بھی تھے، اور سچی بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی مشکل ہوتی تھی تو ہم ڈاکٹر صاحب کو بلا جھجک فون کیا کرتے تھے، اور ہمیشہ شفقت فرماتے تھے ڈاکٹر صاحب، ہمیشہ شفقت فرماتے تھے اور ہمیشہ محبت کا اظہار فرماتے تھے، چھوٹی چھوٹی باتیں پوچھتے تھے، اچھا میاں یہ کیسا ہوا، وہ کیسا ہوا، اس معاملے میں کیا کر رہے ہو، اچھا، اور پھر جو اگر کوئی بات ہوتی تو وہ بڑے محبت سے اس کی جو ہے وہ اصلاح بھی فرماتے۔ میری جب وہ تھوڑی آواز میری عموماً دھیمی ہوتی ہے جب میں نماز پڑھاتا ہوں یا کچھ کرتا ہوں تو کہنے لگے میاں ذرا آواز تمہاری تھوڑی اونچی آواز میں جو ہے نا وہ تکبیرات کہا کرو، تلاوت تھوڑی اونچی آواز میں کیا کرو۔ تو یعنی ایسا ہے کہ جس طرح اپنے بچوں کے ساتھ آدمی معاملہ کرتا ہے نا کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ان کی اصلاح کرنا، ان کو بتانا کہ کون سا کام کس طرح کرنا چاہیے، کیسا کرنا چاہیے، وہ ہر معاملے میں جو ہے نا وہ یہ کرتے تھے۔ پھر ڈاکٹر صاحب کی بڑی بات یہ تھی کہ وقت کی بڑی جو ہے وہ اہتمام فرماتے تھے، وقت کے بڑے پابند تھے حضرت، ایک چیز بڑی حضرت کی آرگنائزڈ ہوتی تھی۔ میں نے میرے خیال میں وہ جتنا 7-8 سال کا عرصہ رہا تو میں نے ڈاکٹر صاحب کے کسی چیز میں بے ترتیبی نہیں دیکھی، جوتے کے صاف ستھرے، کپڑے صاف ستھرے، وہ جو ماشاءاللہ وہ جو ٹوپی پہنتے تھے ماشاءاللہ وہ جو کراکولی ٹائپ کی جو چھوٹی تھی تو وہ بھی ہمیشہ نفیس، اور حضرت ماشاءاللہ وہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو کہتے ہیں ظاہری خوبصورت بنایا تھا، ان کا دل بھی اتنا ہی خوبصورت تھا۔ ماشاءاللہ، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ بس جی مولانا طاہر فیاض صاحب، ماشاءاللہ آپ کے جو جذبات ہیں اور آپ کی جو یادیں ہیں حضرت مولانا کے ساتھ وہ تو ہمیشہ زندہ رہیں گی۔ شخصیات چلے جاتے ہیں، یہ تو ایک سفر ہے دنیا سے آخرت کی طرف کا، والآخرۃ خیر وابقیٰ، اور آخرت تو بہتر ہے اور ہمیشہ کی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کے جو لاکھوں طلباء ہیں وہ ان کے لیے صدقہ جاریہ ہیں، اور اس سے بہترین اور عظیم صدقہ جاریہ کیا ہوگا کہ ہزاروں علماء پوری دنیا کے اندر ماشاءاللہ دین کی خدمت کر رہے ہیں اور امامت کر رہے ہیں، مدارس میں پڑھا رہے ہیں، اور ان سب کا ثواب جو ہے وہ حضرت مولانا ڈاکٹر صاحب کو جا رہا ہوگا۔ تو بہت شکریہ حضرت مولانا طاہر فیاض صاحب، آپ کا وقت نکالنے کا بہت شکریہ، اللہ آپ کو بہت برکت عطا فرمائے۔ انشاءاللہ پھر کسی اور موضوع پہ ضرور آپ سے گفتگو کریں گے۔ بہت شکریہ مولانا طاہر فیاض صاحب۔ اللہ خوش رکھیں، اللہ سلامت رکھیں، بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، یہ حضرت مولانا طاہر فیاض صاحب تھے، ماشاءاللہ یو کے مشہور و معروف شخصیت ہیں، عالم دین ہیں۔ آج ڈاکٹر صاحب بھی دنیا سے رخصت ہو گئے، اور وہ آہستہ آہستہ جو علماء ہیں وہ رخصت ہوتے جا رہے ہیں، بڑے بڑے اکابر علماء، اور وہ کہتے ہیں جہل خرد نے دن یہ دکھائے، گھڑ گئے انساں بڑھ گئے سائے۔ تو جو علماء اور مشائخ ہیں جن کے دم سے الحمدللہ یہ مدارس قائم ہیں، مساجد قائم ہیں، مراکز قائم ہیں، اور ابھی بھی بہت سارے ہیں جو دین کا کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اللہ تعالیٰ ان کے سائے کو قائم و دائم رکھے، اور جو دنیا سے رخصت ہو گئے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ ڈاکٹر صاحب سے میرا بڑا تعلق تھا، جیسے حضرت مولانا طاہر فیاض صاحب نے کہا، ہر طالب علم سے ان کا ایک محبت کا اور شفقت کا تعلق تھا، اور مجھ سے بھی تھا، اور میں جب افریقہ میں رہتا تھا تو ماشاءاللہ میرے پاس وہاں پہ آئے اور کافی دن میرے ساتھ رہے، اور وہاں مختلف علاقوں میں جانا ہوا، تو ان کے ساتھ وہ وقت بھی گزرا، اور پھر جب یہاں آئے تو یہاں بھی ملاقات ہوئی، اور اکثر وہ
ایک دفعہ یہاں جب یو کے آئے، تقریباً یہ آلموسٹ تقریباً کوئی 10 سال پرانی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو، تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی میں اس طرح سے ٹی وی پہ پروگرام کرتا ہوں، تو انہوں نے کہا ماشاءاللہ تم بہت اچھا کام کر رہے ہو اور اس کام کو جو ہے کنٹینیو کرو، اور اس کے اندر تو میں نے کہا بہت سارے دوست آپ کہتے ہیں یار یہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ٹی وی پہ بھی کوئی دین کا کام ہوتا ہے، تو کہنے لگے نہیں سب کی سنو لیکن کرو جو تم بہتر سمجھتے ہو، اور آنے والا وقت جو ہے وہ اسی میڈیا کا وقت ہے، اور یہ دور یا میڈیا کا ہے، تو اس پہ بھی ہمارے علماء ہونے چاہیے جو لوگوں کو صحیح دین کی تعلیم دیں۔ تو ماشاءاللہ جب انہوں نے یہ مجھے جب کہا تو مجھے کافی تسلی ہوئی اور مجھے سکون ملا کہ چلو استاد کی طرف سے جو ہے وہ تائید ہو گئی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس جو ٹی وی کے ذریعے سے جو کام ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ اس میں خیر پیدا فرمائیں گے۔ تو ماشاءاللہ اب وہ میں آپ حضرات کو ان کی کیا کیا باتیں سناؤں، تو بڑے مشفق تھے اور استاد تھے بہترین اور پڑھاتے تھے ہمیں، آج تک یعنی کسی بھی طالب علم کو ڈانٹا نہیں اور کبھی غصہ نہیں کیا۔ تو ہم تو حیران ہوتے تھے کہ ڈاکٹر صاحب جو ہے ان کو غصہ ہی نہیں آتا، یہ کبھی کسی کو ڈانٹتے ہی نہیں ہیں، اور سبق پڑھانا اور سبق پڑھاتے ہوئے درس دیتے ہوئے، اچھا اور اس کی کسی نے چھٹی کی ہے کوئی نہیں آیا اس کو بھی نہیں ڈانٹتے تھے، تو کہتے تھے کہ بھئی دیکھو یہ تو علم دین ہے اور درس حدیث ہے، اس کے اندر اگر تم لوگ آؤ گے تو تمہارے لیے سعادت کی بات ہے، اور اگر تم نے چھٹی کر لی بلا وجہ، یہ تو ہوتا ہے نا کوئی انسان بیمار ہو گیا، کوئی پریشانی ہو گئی، کوئی وجہ ہوگی نا چھٹی کرنے کی، وہ تو نہیں، وہ کہتے ہیں اگر بلا وجہ اگر کسی نے چھٹی کی ہے تو وہ تو اس درس سے محروم ہو گیا، اور اس درس سے محروم ہونا تو بڑی محرومی کی بات ہے، اور اس کے اندر شریک ہونا تو بڑی سعادت کی بات ہے، تو بس اس سے زیادہ نہیں۔ اور جیسے مولانا طاہر فیاض صاحب نے کہا نا، بس کبھی بہت غصے میں آئیں گے تو ارے اللہ کے بندے تم نے کیا کیا، اس سے زیادہ کبھی ڈانٹا نہیں۔ تو اور نہ اپنے بچوں کو بھی، ان کے جو صاحبزادے ہیں سعید اور یوسف، دو کو تو میں جانتا ہوں، تو ان کو بھی ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ ان کو ڈانٹ رہے ہوں یا ان کو کوئی غصہ کر رہے ہوں، تو بڑے ہی مشفق تھے، یقین جانیے ان کے چہرے کے اوپر ہمیشہ ایک سکون ہوتا تھا۔ ان کو گھٹنوں کی پرابلم تھی کافی سالوں سے، تو چلنے میں کافی مشکل پیش آتی تھی، تو ہمیشہ چھڑی کے سہارے سے چلتے تھے، تو لیکن کبھی بھی کوئی شکایت نہیں کی، کوئی یعنی ہوتا نا کہ بھئی کہ آدمی کہے کہ یار مستقل بنیادوں پہ تکلیف میں ہے، لیکن کبھی بھی چہرے پہ ہم نے کبھی ایسی اثرات نہیں دیکھے ایسے کہ جس سے لگے کہ یہ پریشان ہے یا بہت تھکاوٹ کا شکار ہے یا بہت زیادہ تکلیف میں ہے، ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ تو اور ساری زندگی ناظرین دیکھیں، ایک انسان کی کمٹمنٹ دیکھیں کہ بنوری ٹاؤن آئے تو پھر آج جو ہے بنوری ٹاؤن میں ہی ان کی قبر بنی، یعنی ساری زندگی 60 سال کا عرصہ غالباً ہو گیا جو انہوں نے بنوری ٹاؤن کے اندر گزارا، اور حضرت مولانا یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ رہے، تو یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہوتی ہے، اور یہ کمٹمنٹ کی بات ہوتی ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ ساری زندگی 2 کمروں کے فلیٹ میں زندگی گزار دے، اور یہ معمولی بات نہیں ہے۔ تو میں تو ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں ہمیشہ، اور اپنی جو ان کی جو اہلیہ محترمہ ہیں ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ وہ کتنی صبر والی خاتون ہوگی کہ جنہوں نے ایک چھوٹے سے اس کے اندر جو ہے وہ اپنی زندگی کو گزار لیا۔ جب میں حفظ کیا کرتا تھا تو ان کی ایک صاحبزادی تھی، وہ میری کلاس فیلو ہیں حفظ کی، تو وہ حفظ کیا کرتی تھیں، تو میری تو پوری زندگی گزر گئی حضرت ڈاکٹر صاحب کو دیکھتے ہوئے اور ان سے محبت کرتے ہوئے، اور وہ مجھ سے بھی بڑی محبت کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس کے اعلیٰ مراتب عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کی آخرت کو بہتر کرے۔ اللہ تعالیٰ مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم عطا فرمائیں گے، خاص رتبہ عطا فرمائیں گے جو ان کے شایان نشان ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ان کے جو فیض ہے اس کو جاری اور ساری رکھے۔ تو انشاءاللہ ناظرین آج ہمارے ساتھ پروگرام میں اور علماء کرام بھی شامل ہیں، اور ہم ان کو بھی اپنے ساتھ شامل کریں گے۔ بریک کے بعد انشاءاللہ حضرت مولانا عطا اللہ صاحب آکسفورڈ والے وہ ہمارے ساتھ ہوں گے، تو آپ حضرات اس پروگرام کو دیکھتے رہیے گا، اور ان کے لیے دعا گو ہوں کہ ابھی اس وقت ان کی تدفین کا عمل جاری ہے، اور جنازہ غالباً ہو چکا ہوگا، اب تدفین کا عمل ہو رہا ہوگا، تو تدفین تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھرے۔ تو ناظرین بریک کی طرف جاتے ہیں، انشاءاللہ بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وبرکاتہ۔ ناظرین آپ کو ایک دفعہ پھر پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین بریک سے پہلے حضرت مولانا طاہر فیاض صاحب سے میں گفتگو کر رہا تھا۔ حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالرزاق صاحب اسکندر رحمۃ اللہ علیہ جن کا آج صبح انتقال ہوا، ان کی زندگی کے حوالے سے اور جو ان کی کاوشیں تھیں اسلام کے حوالے سے، اس پر وہ گفتگو کر رہے تھے اور اپنے طالب علمی کے دور کو یاد کر رہے تھے۔ ہمارے ساتھ اس وقت لائن پہ موجود ہیں حضرت مولانا عطاء اللہ صاحب، جو کہ مشہور و معروف شخصیت ہیں اور آپ سب حضرات ماشاءاللہ مختلف شوز میں ان کو دیکھتے رہے ہیں۔ کافی دن ہو گئے وہ میڈیا سے یا ٹی وی سے آؤٹ ہیں، لیکن آج ہماری پرزور اصرار پر ان کو ہم نے دعوت دی، اور آپ آکسفورڈ کی مدینہ مسجد کے امام ہیں اور ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں اور بڑے عالم دین ہیں۔ تو حضرت مولانا عطاء اللہ صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سب سے پہلے تو بہت افسوس حضرت مولانا ڈاکٹر صاحب کا کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مراتب عطا فرمائے۔ تو آپ ان کے حوالے سے کچھ گزارشات پیش کریں ہمارے ناظرین کے لیے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتی صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ سے ہی تعزیت کرتا ہوں، اس لیے کہ آپ حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر صاحب کے شاگرد رہے ہیں جی، اور ہم بھی ان کے شاگرد ہیں، جتنے بھی علماء ہیں یہ سب ان کے ہی شاگرد ہیں۔ جی، اللہ تعالیٰ نے مفتی صاحب کو ایک خاص خصوصیت یہ عطا فرمائی کہ ہم نے سب سے بچپن میں اولا میں سب سے پہلے ان کی کتاب پڑھی تھی الطریقۃ الاصلیہ۔ بالکل، ابتدا ہی ہم نے ان کی کتاب سے کی تھی، اور پاکستان میں وفاق کے جتنے مدارس ہیں، جتنے علماء مدارس جامعات میں پڑھتے ہیں، وہ الطریقۃ الاصلیہ ضرور پڑھتے ہیں۔ تو اس طرح گویا جتنے بھی علماء ہیں وہ ان کے شاگرد بن جاتے ہیں۔ بالکل، ہم ان کے اپنے استاد ہی سمجھتے ہیں، اور ہم سب کے استاد تھے، ہمارے بزرگ تھے۔ جی جانے کا بڑا افسوس ہے۔ جی، اللہ تعالیٰ تمام ان کے پسماندگان کو، جو علماء ہے، طلباء ہے، سب کو صبر جمیل عطا فرمائے، آمین۔ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک عالم دین کی وفات سے بہت بڑا خلا پیدا، جی، اور وہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو، بعض علماء ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ نے صفات عطا کی ہوتی ہے، اور بعض علماء ایسے ہوتے ہیں جو مجموعہ صفات ہوتے ہیں۔ بالکل، اللہ تعالیٰ نے ان کو گوناگو صفات عطا فرمائی تھی، علم بھی تھا ان کے اندر، تقویٰ بھی تھا، اخلاص بھی تھا، للہیت بھی، ایک ربانی اور جلیل عالم تھے۔ اور انہوں نے پہلے تو خود علم حاصل کیا، ایک گاؤں سے، ابتاباد کے گاؤں سے اٹھے، اور پھر وہ علوم حاصل کرنے کے لیے ان کے مختلف شہروں میں گئے، بڑی رحمت اللہ علیہ، وہاں علم حاصل کیا۔ پھر وہ مدینہ یونیورسٹی گئے، پھر جامع ازہر گئے، اور پھر ساری زندگی دین کی خدمت کرتے رہے۔ جی، اور جامعۃ العلوم الاسلامیہ علامہ بن نوری ٹاؤن کے محتمم تھے، شیخ الحدیث تھے، وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے صدر تھے، اور ختم نبوت کے لیے ان کی بڑی خدمات ہے۔ جی، اللہ تعالیٰ نے ان سے بڑی خدمات کی، انہوں نے ایک بہت بڑی تاریخ رقم کی ہے، اور جو ان کا فیض ہے وہ انشاءاللہ قیامت تک جاری رہے گا۔ بے شک، ایک عالم دین دنیا سے چلے جاتے ہیں، ان کا انتقال ہو جاتا ہے، لیکن ان کا فیض باقی رہتا ہے۔ جی، تو ان کے جو فیوز ہیں وہ تو ان کے لاکھوں ہزاروں شاگردوں کی صورت کے اندر، طلبہ کی صورت کے اندر پوری دنیا میں پھیل رہا ہے، صرف پاکستان میں ہی نہیں، انگلینڈ میں ان کے شاگرد ہیں، یورپ میں، امریکہ میں، عرب کنٹریز میں، ساؤتھ افریقہ میں، پوری دنیا ان کے شاگردوں سے بری پڑی ہے۔ جی، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو انقطع عنہ عملہ، تو اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں انہیں، لیکن کچھ لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ، اور ان میں سے ایک خوش نصیب وہ ہے جو عالم دین جس کے وفات کے بعد اس کے علم سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، جی، وہ اس کے لیے وہ ثواب اور وہ اجر لکھا جاتا ہے۔ جی، عالم دین دنیا میں جو بنتے ہیں
وہ علامہ اقبال نے کہا تھا ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پہ. بڑے مشکلات کے بعد اتنے بڑے بڑے علماء بنتے ہیں اور پھر ان کی خدمات ہوتی ہے. ان کے چلے جانے سے ایک بظاہر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک بہت بڑا خلا پیدا ہو گیا، لیکن اللہ پاک پھر ان کے شاگردوں سے ان کے جو فیض ہے وہ دنیا میں عام کرتے ہیں، وہ سلسلہ جاری رکھتے ہیں. جی تو یہ ایک سلسلہ جو انہوں نے قائم کیا تھا یہ چلتا رہے گا. البتہ یہ بات اپنی جگہ ٹھیک ہے کہ ایک عالم جو بہت بڑے عالم ہو، ان کے جانے سے جو خلا پیدا ہو جاتے تھے ان کی وہ جگہ وہ مشکل سے پر ہوتی ہے. عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، قرآن کریم کی ایک آیت ہے، اولم یروا انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها. وہ اس آیت کی تفسیر میں یہ فرماتے ہیں کہ بظاہر تو اس آیت کا جو ظاہری مفہوم ہے، ترجمہ ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو گھٹاتے چلے آتے، یعنی جو کفار کی زمین ہے ان کو گھٹاتے چلے آتے ہیں ان کے اطراف سے، اور یعنی جتنی فتوحات اسلامی ہوتی ہے تو ان کی زمینیں گھٹتی چلی جاتی ہے. عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ ایک تفسیر میں یہ فرماتے ہیں کہ خرابها بذهاب علمائها وفقهائها. جب زمین میں علماء اور فقہا رخصت ہو جاتے ہیں، دنیا سے چلے جاتے ہیں، تو زمین کے اندر اس سے زمین میں خرابی پیدا ہوتی ہے. یہ ایک اللہ کی بہت بڑی نعمت ہوتے ہیں علماء. اور اسی آیت کے ذیل میں حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں الارض تحیا، یہ شعر انہوں نے لکھا ہے، عربی کا شعر ہے، الارض تحیا اذا ما عاش عالمها متى يموت عالم منها يموت طرف. جب تک روئے زمین پر عالم دین باقی رہتے ہیں ان کے وجود سے وہ زمین بھی زندہ رہتی ہے، اور جب وہ فوت ہو جاتے ہیں تو زمین کا وہ حصہ بھی مر جاتا ہے. تو علماء ایک بہت بڑی نعمت ہے اس امت کے لیے. تو ہمارے لیے سبق سب کے لیے ہے. اس حضرت کی وفات تو ہو گئی، اللہ کا حکم تھا، اللہ ہمیں صبر کی توفیق عطا فرمائے، لیکن سبق ہم سب کے لیے، علماء کے لیے بھی ہے، عوام کے لیے. عوام کے لیے سب سے بڑا سبق یہ وہ علماء، جو علماء ہیں ان علماء کو اللہ کی نعمت سمجھے، ان علماء سے استفادہ کرے جب تک وہ زندہ ہے. بالکل، بہت شکریہ حضرت مولانا عطا اللہ صاحب، بہت شکریہ آپ کی قیمتی باتوں کا. اور آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ یہ عوام کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ علماء سے رابطہ رکھیں اور ان سے استفادہ حاصل کریں. اور بہت شکریہ حضرت آپ کے ٹائم کا، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. انشاءاللہ پھر عنقریب آپ سے گفتگو ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو ناظرین، یہ حضرت مولانا عطا اللہ صاحب تھے آکسفورڈ سے. ہمارے ساتھ حضرت مولانا قاری اسماعیل صاحب موجود ہیں. آپ بنوری ٹاؤن کے جو شروع کے جو فضلاء ہیں ان میں سے شامل ہیں. حضرت ڈاکٹر صاحب کے شاگرد ہیں، شروع کے شاگردوں میں سے ہیں اور ہمارے اکابرین میں سے ہیں، بزرگوں میں سے ہیں شیفیلڈ سے. تو ان کو پروگرام میں خوش آمدید کرتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت قاری صاحب آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ یہ اللہ کا فضل ہے، الحمدللہ. بہت شکریہ قاری صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا. اور میں آپ سے اظہار افسوس کرتا ہوں حضرت مولانا ڈاکٹر صاحب کی وفات کا. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ آپ کو صبر عطا فرمائے. تو حضرت آپ تو اولین شاگردوں میں سے ہیں، کچھ ان کے بارے میں، ڈاکٹر صاحب کے بارے میں کچھ ہمارے ناظرین کو بتائیں. جی اصل میں آج صبح آپ نے فون کیا تھا، میں یونیورسٹی میں تھا، مجھے ابھی اطلاع نہیں ملی تھی. جی جب آپ کا فون رنگ ہوا تو میں پہلے تو معافی چاہتا ہوں کہ اس کے بعد میں اتنا مصروف ہوا کہ میں آپ کا واپس فون کال کرنا ہی بھول گیا. تو ابھی میں نے جب فون کال کیا تو وہ نہیں ملا. اصل میں بات یہ ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ خوش نصیبی عطا کی تھی کہ میں نے حضرت ڈاکٹر صاحب کی خدمت کی اور حضرت ڈاکٹر صاحب کو اپنی جوانی کی حالت میں دیکھا. ماشاءاللہ. یعنی ان کے وہ ایام جب وہ سعودیہ سے واپس آئے تو انہوں نے 2-3 سال تک میں پڑھایا، پھر تقریباً 72 میں واپس مصر چلے گئے اور پھر اس کے بعد واپس آئے. پھر ان کا وہ دور دیکھا. ڈاکٹر صاحب کے اندر یعنی دنیا کے عظیم یونیورسٹیوں میں پڑھا اور دنیا کے بڑے بڑے کانفرنسوں میں شرکت کی، لیکن
ایک ذرہ بال کے برابر بھی کسی سے متاثر نہیں ہوئے، اور عرب دنیا میں تو ان کا نام جانا پہچانا تھا، اور سارے لوگ، سارے علماء عرب ان کو جانتے تھے. اس کے بعد اور جگہ جگہ ان کی شرکت ہوتی تھی، لیکن اپنی سنت کی سختی کے ساتھ اقتداء، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنا وضع قطع، اور اپنی اپنی جو خاص جو حضرت ڈاکٹر صاحب کی کراکلی ہوتی تھی. جی میں کئی عرب ممالک میں کئی جگہ حضرت ڈاکٹر صاحب کے ساتھ رہا ہوں، ہمیشہ اسی لباس میں رہتے تھے، بڑے بڑے کانفرنسوں میں بڑے بڑے بادشاہوں کے ساتھ ملاقات کرتے تھے، تو تبھی اسی لباس میں پہنتے تھے. دوسری بات یہ کہ میں نے تقریباً یہ 10 15 20 سال سے ڈاکٹر صاحب کو جانتا ہوں اور کافی عرصہ ان کے ساتھ رہا ہوں. کبھی میں نے ان کو غصے میں نہیں دیکھا، کبھی میں نے ان کو کسی کے ساتھ جو ہے سختی سے بات نہیں کرتے نہیں دیکھا، اور ہمیشہ ایک جو ہے نرم مزاج اور پیار اور محبت سے سمجھانے والے. اور اگر کوئی بہت سخت شدید بات بھی ہوتی تو زیادہ سے زیادہ غصہ یہ ہوتا تھا کہ بھائی آپ ایسا نہیں، لوگ ایسا نہیں کرتے ہیں، ایسا کرتے ہیں. مجھے ایک دن دیکھا کہ میں ٹیلی فون پر کسی مولوی صاحب کے ساتھ بہت زیادہ سختی سے بات کر رہا ہوں، تو جب میں نے فون بند کیا تو مجھے بلایا، میں دوسرے کام مجھے کہا کہ آپ نے کیوں ایسی بات کی، آپ کو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی، اس طریقے سے لوگ بات نہیں کرتے. تو حضرت ڈاکٹر صاحب کا ہر ایک چیز کا ایک طریقہ ہوتا تھا، اور وہ ہمیں سمجھاتے تھے شروع سے کہ ایسا کرتے ہیں، ایسا نہیں کرتے. اور ایک بات یہ تھی کہ جب جو ہے کوئی دعائیں ہوتی تھیں، حدیث کی دعائیں، تو وہ یہ بتاتے تھے کہ یہ حدیث میں نے فلاں سے سنی تھی، انہوں نے فلاں سے سنی، اور یہ دعا، یعنی اتصال کے ساتھ. اور عمل جو ہے ڈاکٹر صاحب کا بڑا عجیب تھا، اور ہر چیز کا ایک نظم ہوتا تھا، ہر چیز کا ایک وقت اور وقت کی پابندی. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ تقریروں میں کبھی بالکل سیدھی سادی بات ہوتی تھی، لیکن اس کا اثر جو ہے اتنا زیادہ ہوتا تھا، کیونکہ عمل کا جو ہے اثر ہوتا ہے، صرف زبان کے ساتھ بات چیت کا عمل وہ اثر تو نہیں ہوتا. اور عرب ممالک میں ان کی بات بڑی غور سے سنی جاتی تھی. آپ عربی کے ادیب بھی تھے، استاد بھی تھے. اور دوسرا یہ کہ خصوصی طور پر ہمیشہ گھر میں اچھے معاملات کا یہ کہتے تھے، اور گھروں میں جو ہے سلیقے کے ساتھ رہنے کا، بچوں کی تربیت کا. اور بچوں سے اتنے پیار کرتے تھے کہ جیب میں ہمیشہ جو ہے یا ٹافیاں ہوتی تھی یا جو ہے چینج کے پیسے ہوتے تھے. تو جہاں کہیں بچے آئے تو بچوں کو ایک ایک دو دو دینا شروع کیا. اور دوسرے کہ حضرت ڈاکٹر صاحب کی سب سے بڑی تحادو تحابو والی عادت جو ہے، یہ اتنی عام میں نے دیکھی کہ کہیں بھی خالی ہاتھ نہیں گئے. کہیں بھی میں ان کو لے کے گیا علماء کے پاس یا کسی جگہ بھی، تو اب آپ یہ جو تصویر دیکھ رہے ہیں اس کے اندر جو ہے وہ بچوں کو کچھ دے رہے ہیں، اور بچے بھی دیکھ کر کے نا حضرت ڈاکٹر صاحب کے پیچھے بھاگنے لگ جاتے تھے. جی بالکل، کہ بھائی کچھ نہ کچھ ملے گا. اور یہاں جب آتے تھے تو حضرت کی خاص چیز تھی ایک جو ہے عطر گلاب جو ہے، وہ ایک خالص عطر گلاب وہ لے کر کے آتے تھے، اور ہر عالم کو ایک ہدیہ دیتے تھے. بالکل. اچھا، حضرت ڈاکٹر صاحب کا ایک خاص قسم کا جبہ ہوتا تھا، اگر آپ کو یاد ہو. جی بالکل، کریم کلر کا. میں چونکہ جبہ پہنتا تھا تو مجھے کہنے لگے کہ آپ اپنا جبہ جو ہے بدل لیں، اس طرح سے پہنے. بالکل. تو میں نے کہا حضرت میرے پاس، میں نے ویسے ہی یعنی تبرکن وہ ان سے جبہ لینے کے لیے میں نے کہا کہ حضرت میرے پاس تو اس طرح کا اگزامپل نہیں ہے کہ یعنی میں نمونے کے طور پر درزی کے پاس کہا میں اپنا دے دیتا ہوں، یہ تم لے لو ہدیہ میری طرف سے. میں نے ابھی تک اپنے پاس رکھا ہوا ہے. اللہ اکبر، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی بہت بڑی بات ہے. تو حضرت قاری صاحب، اللہ آپ کو بہت برکت عطا فرمائے، اللہ آپ کے سائے کو ہم پہ قائم و دائم رکھے. اور ماشاءاللہ آپ کی جو گفتگو دل چاہ رہا ہے سنتے رہیں. ہمارے ناظرین بھی جن کا تعارف نہیں ہے ڈاکٹر صاحب سے، وہ بھی آج متعارف ہو گئے. تو قاری صاحب بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا بھی اور آپ کے ٹائم کا بھی. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت برکت عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کے سائے کو ہمارے پہ قائم و دائم رکھے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو ناظرین، یہ حضرت مولانا قاری اسماعیل صاحب تھے شیفیلڈ سے، ہمارے بزرگ ہیں، اکابرین میں سے ہیں.
وہ قاری صاحب کی ایک بات میں آپ حضرات کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ جب چاند کا مسئلہ کھڑا ہوا تو قاری صاحب نے ایک دفعہ مجھے کہا کہ عبدالوہاب ابھی آپ تو ینگ ہو، آپ نئے نئے یہاں پہ آئے ہو، تو یہ جو چاند کا مسئلہ ہے نا، اس مسئلے کے اندر بس جماعت کے ساتھ رہو اور جو مکہ مدینہ کی رویت ہے اس رویت کے ساتھ رہو، باقی یہ مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے۔ تو میں نے ان کی اس بات پر عمل کیا، ان کی نصیحت پہ۔ تو بہت ہی شفیق انسان ہے قاری صاحب بھی، اللہ تعالیٰ ان کو برکت عطا فرمائے۔ تو ناظرین، ہمارے ساتھ آج مختلف علماء ہوں گے اس پروگرام کے اندر، جو حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالرزاق صاحب اسکندر رحمۃ اللہ علیہ کو خراج تحسین پیش کریں گے، اور ان کے ہی شاگردوں میں سے ایک شاگرد ہیں، ہمارے ساتھی ہیں، ہمارے دوست ہیں حضرت مولانا سہیل بابا صاحب، وہ بھی اس وقت موجود ہیں لائن پہ، تو ان کو بھی پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا خیریت سے، آپ ٹھیک ہیں؟ السلام علیکم۔ جی اچھا، تو ان کو ہم انشاءاللہ ان کو بھی ہم کنیکٹ کریں گے اور اس پروگرام میں شامل کریں گے۔ میری خواہش یہ تھی کہ ویسے تو ان کی کثیر تعداد میں علماء کرام یہاں موجود ہیں، اور چاہتا تو میں یہ تھا کہ بھئی زیادہ سے زیادہ علماء کو اس پروگرام میں شامل کیا جائے اور حضرت کو خراج تحسین پیش کیا جائے، تو لیکن وقت کی قلت ہے، تو جو علماء کرام ماشاءاللہ اس وقت کیونکہ مصروف بھی ہوتے ہیں کافی، تو مولانا سہیل بابا صاحب ہیں، پھر مفتی خالد صاحب ہیں، انشاءاللہ ان کو بھی ہم شامل کریں گے، اور مولانا اسلام علی شاہ صاحب ہیں، مولانا امداد اللہ قاسمی صاحب ہیں، انشاءاللہ ان کو بھی اس پروگرام میں شامل کریں گے۔ تو جیسے ہی حضرت مولانا سہیل بابا صاحب کی کال کنیکٹ ہو جائے گی، تو مفتی خالد رحیمی صاحب، ماشاءاللہ مفتی خالد محمود صاحب موجود ہیں، ان سے گفتگو کریں گے۔ ہمارے دوست ہیں، ہمارے جمعیت کے امیر ہیں لنڈن کے، اور آپ حضرات ان کو اسلام چینل پہ ان کا پروگرام بھی دیکھتے ہیں ماشاءاللہ، یہ ہر جمعرات کو اپنا شو بھی کرتے ہیں، اور بڑے ہی اچھے انسان ہیں، ہمارے ساتھی ہیں۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب خیریت سے، آپ ٹھیک ہیں؟ وعلیکم السلام حضرت، خیریت؟ ٹھیک ٹھاک۔ مفتی صاحب، سب سے پہلے تو بہت افسوس حضرت مولانا ڈاکٹر صاحب کا، کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور آپ کو اور سب ان کے جو لواحقین ہیں سب کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ تو آپ کیا کہنا چاہیں گے ڈاکٹر صاحب کی شخصیت کے حوالے سے؟ حضرت، آج علمی، روحانی اور ایک عظیم شخصیت سے عالم اسلام جو ہے وہ محروم ہو گیا۔ امت اسلامی کے عظیم مربی، محسن، پیکر زہد و تقوی، مجسمہ اخلاق و کردار، جبل عزم و ہمت، آسمان جرت و شجاعت، پاسبان دین و ایمان، نگہبان مدارس دینیہ، استاد الاساتذہ، رئیس المحدثین، حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر صاحب، جو ایک عظیم شخصیت تھے، اس سے آج امت مسلمہ جو ہے ان سے محروم ہو گئی ہے۔ آج نہ صرف پاکستان بلکہ پورے عالم اسلام کے اندر اہل علم حضرات، اہل دین حضرات جو ہیں وہ غمگین ہیں ڈاکٹر صاحب کی رحلت کی وجہ سے۔ ڈاکٹر صاحب اپنے شیخ حضرت علامہ مولانا یوسف بن نوری کی نسبتوں کے امین، ان کے مسند نشین، جانشین، صدر وفاق المدارس العربیہ، امیر مجلس تحفظ ختم نبوت و شیخ الحدیث و محتمم جامعہ علوم اسلامیہ بن نوری ٹاؤن، اور تمام جو مکاتب ہیں جن کے وفاق ہیں، 5 وفاق ہیں، تمام مکاتب فکر یعنی اتحاد تنظیمات مدارس کے صدر تھے، وفاق المدارس کے صدر تھے، تحفظ ختم نبوت کے امیر تھے، جامعہ علوم اسلامیہ جو ہے اس کے جو ہے وہ صدر شیخ الحدیث اور محتمم تھے، اور تمام جو علماء کرام ہیں ان کے وہ بڑے تھے۔ تو اس وقت جو ہے ہم ان سے محروم ہو گئے ہیں۔ ان کی شخصیت کے بارے میں تعزیتی پروگرام جو ہے جو ہم کر رہے ہیں، آپ کر رہے ہیں، میں آپ سے بھی تعزیت کرتا ہوں، ان کے تمام علماء ایک دوسرے سے تعزیت کرتے ہیں کہ آپ کا تعلق جو ہے حضرت ڈاکٹر صاحب سے بڑا قریب تھا،
ہم چونکہ ڈاکٹر صاحب کو تو ایک عظیم ہے، عام لوگوں کو آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ ڈاکٹر عبدالرزاق سکندر کے جو شاگرد مفتی عبدالوہاب صاحب ہیں، یہ کتنے عظیم اور کتنے با اخلاق با کردار ہیں، تو ان کے استاد کا کتنا بڑا مرتبہ ہوا ہوگا۔ عام لوگ جنہوں نے ڈاکٹر صاحب کو نہیں دیکھا یا ان کی مجلس اٹینڈ نہیں کی یا ان کے معلومات نہیں ہیں، ان کے شاگردوں کو دیکھو کہ ان کی خوشبو کتنی پھیلی ہوئی ہے اور ان کے ڈاکٹر صاحب کا کتنا عظیم مرتبہ ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب جو ہے نہ صرف عوام کے بلکہ قائدین کے لیے بھی رہنمائی کی حیثیت رکھتے تھے۔ تمام علماء کرام، اہل علم حضرات اپنے مسائل اور معاملوں کے بارے میں جو ہے حضرت ڈاکٹر صاحب کی طرف رجوع کرتے تھے۔ ڈاکٹر صاحب کی وفات جو ہے یہ ملت اسلامیہ کا نقصان ہے، اس کی تلافی تو نہیں ہو سکتی، لیکن ان کے کارنامے، ان کے پاکستان اسلام کے لیے، اتحاد امت کے لیے، دین کے لیے، اسلام کے لیے، امن و اتحاد کے لیے، اتفاق کے لیے جو شاندار اور نمایاں خدمات انجام دی، انہیں تاریخ جو ہے وہ کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ بے شک انہوں نے اپنی زندگی میں ہمیں یہ سبق دیا، عوام کو یہ سبق دیا، امت کو یہ سبق دیا کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھیں، اتحاد امت کے لیے کام کرتے رہیں۔ اس قحط الرجال کے میں اس قسم کی شخصیت کا اٹھ جانا قوم و ملت کے لیے ناقابل تلافی جو ہے وہ نقصان ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ ایک عظیم شخص تھے۔ انہوں نے ساری زندگی، جیسے آپ نے فرمایا، میں سن رہا تھا کہ 60 یعنی نصف صدی سے زیادہ وہ قال اللہ قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ پڑھاتے رہے، تعلیم دیتے رہے، اور ان کا ایک کردار تھا۔ سن 14 غالباً 2014 کے اندر ڈاکٹر صاحب یہاں لوٹن کے اندر ہمارے ہاں تشریف لائے تھے، یہاں مسجد نور کے اندر آئے تھے، تو اس وقت بھی ڈاکٹر صاحب کی ایک حلیمیت، ان کا شفقت، ان کی جو ہے علماء کی نصیحتیں وہ عجیب طریقے سے کرتے تھے کہ انسان کے جو ہے وہ ان کے دل پر لگتی تھی۔ تو جیسے حضرات کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر 2 قسم کے حکمران ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں کہ جو ظاہری طور پر جو ہے لوگوں کے جسم پر یا کسی وجہ سے جو حکمرانی کرتے ہیں، اور ایک وہ حکمران ہوتے ہیں جو لوگوں کے دل و دماغ پر جو ہے وہ حکمرانی کرتے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب اس قسم کے حکمران تھے کہ وہ علماء کے، اہل علم کے اور سمجھدار لوگوں کے اور عوام کے دل و دماغ پر جو ہے ان کی جو ہے حکمرانی تھی۔ ماشاءاللہ مفتی صاحب بہت شکریہ، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے، اور جتنے خوبصورت انداز سے آپ نے ڈاکٹر صاحب کو خراج تحسین پیش کیا، اللہ اس کا آپ کو اجر عطا فرمائے۔ اور یقینی طور پہ ہمارے تو وہ حقیقی استاد تھے، آپ کے بھی روحانی استاد تھے، آپ نے حق ادا کیا ان کی شاگردگی کا، اور آپ نے بالکل صحیح کہا کہ اصل حکمران وہ علماء ہیں جو لوگوں کے دلوں پر حکمرانی کرتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ مفتی صاحب اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے، اللہ آپ کے سائے کو قائم و دائم رکھے۔ ناظرین یہ تھے مفتی خالد رحیمی صاحب، ماشاءاللہ آپ حضرات ان کو اسلام چینل پہ دیکھتے ہیں، پروگرام کرتے ہیں یہ، اور انشاءاللہ ناظرین ہمیں مختصر سے بریک کی طرف بھی جانا ہے، تو بریک کے بعد اور علماء بھی ہمارے ساتھ شامل ہوں گے، اور ہم جو ہے انشاءاللہ آج ڈاکٹر عبدالرزاق صاحب اسکندر رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے استاد محترم ہیں، میرے استاد محترم، ان کو ہم خراج تحسین پیش کریں گے۔ اور یہ جتنا بھی میں دین کا کام کر رہا ہوں یہ سارا فیض ہے ہمارے اساتذہ کا، ہمارے علماء کا، اور یقینی طور پر اللہ ان کو قبولیت عطا فرمائے گا۔ تو ناظرین بریک کی طرف جائیں گے انشاءاللہ، بریک کے بعد اور علماء ہیں ان سے گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین آپ کو ایک دفعہ پھر پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین آج کا یہ پروگرام اسپیشل پروگرام ہے، عالم اسلام کی عظیم شخصیت ہمارے استاد محترم حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالرزاق صاحب اسکندر رحمۃ اللہ علیہ، جن کا آج صبح انتقال ہو گیا، ان کی تعزیت کے حوالے سے آج کا یہ نشست ہے، اور اس نشست میں
ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے جو شاگرد ہیں جنہوں نے ان سے علم حاصل کیا ہے ان کو شامل کریں. تو ہمارے ساتھ UK یورپ کی مشہور و معروف شخصیت حضرت مولانا امداد اللہ قاسمی صاحب دامت برکاتہم العالیہ موجود ہیں اسکائپ پہ، اور ہم ان کو خوش آمدید کرتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت سب سے پہلے تو آپ سے افسوس کہ حضرت ڈاکٹر صاحب کا انتقال ہو گیا. اللہ تعالیٰ آپ کو اور تمام ان کے جو شاگرد ہیں ان سب کو صبر عطا فرمائے، اور بڑی افسوس کا دن ہے آج کا. تو آپ تو ان کے بڑے اولین شاگردوں میں سے ہیں، تو کچھ ان کی زندگی کے بارے میں ہمارے ناظرین کو بتائیں ڈاکٹر. جی حضرت، میں نے ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بالکل میرا ابتدائی دور تھا پڑھنے کا. میں اس زمانے میں نے ان سے اصول شاشی پڑھی ہے. جی. اور یہ وہ زمانہ ہے کہ 1977 کا زمانہ ہے. جی. اور 16-17 اکتوبر تھا غالباً. تو ہم سبق پڑھ رہے تھے، پہلا گھنٹہ تھا صبح. جی. وہ ڈاکٹر صاحب پڑھا رہے تھے تو اسلام آباد سے اطلاع آئی حضرت بنوری رحم اللہ کے انتقال کی. تو ڈاکٹر صاحب نے ایسی چیخ ماری کہ پورے بنوری ٹاؤن میں اس کی اطلاع ہو گئی. ہم تو ڈر گئے، پتہ نہیں کیا ہوا. تو پتہ چلا کہ حضرت بنوری رحم اللہ کا انتقال ہو گیا. اور ڈاکٹر صاحب کو ان کے ساتھ شاگرد استاد کا واسطہ نہیں تھا، ایسا تھا جیسے ایک عشق تھا ڈاکٹر صاحب کو حضرت بنوری کے ساتھ. بالکل. تو ڈاکٹر صاحب کی کیفیت ہی بدل گئی. اور پھر زمانہ دراز تک کئی سالوں تک ہم نے دیکھا کہ جب بھی حضرت بنوری کا ذکر آتا ڈاکٹر صاحب کی آنکھیں بھر جاتی اور کپ کپی تاری ہو جاتی. تو ڈاکٹر صاحب بڑے عجیب آدمی تھے. بڑا اللہ پاک نے ان کو بڑا تحمل بھی عطا کیا تھا، اور صبر بھی تھا، اور محبت اتنی تھی کہ بچے سمجھتے تھے کہ ڈاکٹر صاحب ہمارے ہیں، جوان سمجھتے تھے ہمارے ہیں، بوڑھے سمجھتے تھے ہمارے. ڈاکٹر صاحب میں محبت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی. اخلاق کا مجسمہ تھے. اور پھر ماشاءاللہ ان کی تعلیمات جو ہیں جن بزرگوں سے انہوں نے حاصل کی ہیں وہ تو اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں. یعنی ایک واسطے کے ساتھ حضرت شیخ الہند کے شاگرد ہیں. ماشاءاللہ. ایک واسطے کے ساتھ حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد. ریشمی رومال کی تحریک کا جو حوالہ دیا جاتا ہے تاریخ میں، تو یہ مولانا عبد الحق نافع جو ہیں نا کاکا خیل، یہ ان کے شاگرد ہیں، اور وہ حضرت شیخ الہند کے شاگرد ہیں. ماشاءاللہ. بہت. اسی طرح ایک واسطے کے ساتھ یہ حضرت کشمیری مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے بھی شاگرد ہیں. حضرت بنوری رحمہ اللہ حضرت کشمیری کے شاگرد ہیں، اور یہ حضرت بنوری کے شاگرد ہیں. ماشاءاللہ. اس لیے کہ انہوں نے تقریباً رابعہ سے لے کر سادسہ تک 3 سال جو ہے نا جی 4 سال یہ انہوں نے پڑھے ہیں نانک واڑہ میں مفتی محمد شفیع جو مفتی اعظم پاکستان تھے ان کے پاس. جی. اور پھر سابعہ یعنی چھوٹا دورہ مشکات شریف اور دورہ حدیث، ان 2 سالوں کے لیے یہ تشریف لے آئے بنوری ٹاؤن. اور بنوری ٹاؤن میں کمال یہ ہے کہ یہ بنوری ٹاؤن کے سب سے پہلے شاگرد ہیں، پہلے طالب علم ہیں. ماشاءاللہ. یہ وہ شاگرد ہیں کہ جو سب سے پہلے فارغ ہوئے 1956 میں. تو 1956 میں حضرت سے فارغ ہوئے، اور پھر حضرت نے ان کو دوران طالب علمی کہہ دیا تھا کہ آپ میرے ہاں مدرس ہوں گے. اور پھر انہوں نے 4 سال کی چھٹی لی اور 4 سال جا کر مدینہ یونیورسٹی پڑھتے رہے. 1960 میں تشریف لے گئے اور پھر واپس تشریف لائے. اور اس کے بعد پھر 1972 میں یعنی 1972 میں یہ پھر جامعہ ازہر تشریف لے گئے. وہاں انہوں نے 4 سال عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جو امام الفقہ العراقی کا مقالہ لکھا اور وہاں سے ڈاکٹریٹ کی. اس لیے انہیں کہتے ہیں ڈاکٹر عبد الرزاق الاسکندر. تو ڈاکٹر صاحب نے وہاں سے تعلیم. باقی اساتذہ ان کے ایسے ہیں کہ جو مزے کی بات یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب بھی ان کے شاگرد ہیں اور ہم جو شاگرد ہیں ہم بھی ان کے شاگرد ہیں. ماشاءاللہ. مثلا مولانا عبدالرشید نعمانی صاحب ہیں اور مولانا سبحان محمود صاحب ہیں, مولانا مفتی ولی حسن ٹونکوی صاحب ہیں, مولانا بدیع الزمان صاحب ہیں. یہ سارے ان کے استاد ہیں اور ہمارے بھی استاد ہیں. تو باقی بہرحال ڈاکٹر صاحب نے تو کمال ہے کہ وہ
میرے زمانے میں ڈاکٹر صاحب جو ہے پہلے مدرس تھے اور بعد میں ناظم تعلیمات مقرر ہوئے، اور ناظم تعلیمات مقرر ہونے کے بعد جب 1997 میں مولانا حبیب اللہ مختار شہید رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا، تو اس وقت ڈاکٹر صاحب کو رئیس بنایا گیا، یعنی پرنسپل بنایا گیا جامعہ العلوم الاسلامیہ بنوری ٹاؤن کا۔ تو وہاں سے ان کی وہ جو نا یہ رئیس جامعہ مقرر ہوئے، اور 1974 میں حضرت بن نوری کی قیادت میں یہ جو مسئلہ حل ہوا تھا ختم نبوت کا، اور اس میں پھر 1984 تک آرڈیننس امتناع قادیانیت بھی تھا، وہ بھی ہوا، لیکن اصل میں 1974 میں یہ مسئلہ حل ہوا، اور اسی کی برکت کی بنیاد پر حضرت ڈاکٹر صاحب جو ہیں پہلے شورا کے ممبر بنے، شورا کے ممبر سے پھر نفیس الحسینی صاحب کے انتقال کے بعد انہیں نائب امیر بنایا گیا، اور پھر مولانا عبد المجید لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد انہیں امیر بنایا گیا۔ اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ یہ ایک بنوری ٹاؤن کی آپ رئیس ہیں جامعہ علوم اسلامیہ کے، ادھر عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے بھی رئیس ہیں، امیر ہیں اس کے، اور پھر جو پاکستان کا سب سے بڑا بورڈ ہے وفاق المدارس العربیہ، پاکستان کا جو سب سے بڑا علماء کا وفاق المدارس کا بورڈ ہے، اس کے بھی حضرت جو ہے رئیس تھے۔ اس لیے کہ حضرت جو ہے نا مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد حضرت کو مستقل اس کا بھی رئیس بنایا گیا، اور یہ ایسا بورڈ ہے کہ جس میں 20,000 مدرسے رجسٹرڈ ہیں ماشاءاللہ۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ صرف 20,000 مدرسے ہی نہیں ہیں، بلکہ آپ اگر اس کی کھوج میں لگیں اور اس کی تحقیق کریں تو آپ حیران ہوں گے کہ 20,000 مدرسوں میں سے اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے تقریباً 20 لاکھ طلباء زیر تعلیم ہیں، جن میں 14 لاکھ تو طلباء ہیں، یعنی اسٹوڈنٹس ہیں، بوائز ہیں، اور تقریباً 8 لاکھ جو ہیں وہ گرلز ہیں، طالبات ہیں۔ تو یہ تقریباً 22 لاکھ یعنی 2,000,002 جو ہے، یہ تقریباً اتنے طالب علم، 22 لاکھ طالب علم اس میں زیر تعلیم ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس بورڈ نے اب تک الحمدللہ 1.5 لاکھ علماء اکرام پیدا کیے ہیں پاکستان میں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہ مردوں میں، اور لڑکیوں میں، عورتوں میں انہوں نے 2 لاکھ عالمات پیدا کیے ہیں۔ یعنی کمال کی بات یہ اس بورڈ نے اتنا کمال حاصل کیا، اور اس کے بھی رئیس ڈاکٹر صاحب ہی تھے، اور ڈاکٹر صاحب عجیب و غریب انسان تھے، اللہ رب العالمین نے انہیں بہت ساری خصوصیات سے نوازا تھا۔ اور پھر جب ڈاکٹر صاحب کہیں سفر کرتے تھے تو ڈاکٹر صاحب کا ایک عجیب نظام تھا، ان کی جیب میں عطر بھی ہوتی تھی، بہت ساری شیشیاں عطر کی، اور ایک جیب میں انہوں نے سویٹ ڈالی ہوتی تھی۔ چھوٹے بچے ملتے تو انہیں سویٹ تقسیم کرتے، بڑے طالب علم ملتے، بڑے حضرات ملتے، ان کو عطر تقسیم کرتے، اور کچھ غریب مسکین ملتے انہیں نقد کیش ان کے حوالے کرتے۔ تو ڈاکٹر صاحب کا عجیب مزاج تھا، اتنے بڑے آدمی تھے، اور یہاں تشریف لائے تو میں ان دنوں میں بیمار تھا، تو انہوں نے یہاں اپنے طلباء سے پوچھا کہ وہ آپ کے خطیب صاحب کدھر ہے؟ انہوں نے کہا جی وہ تو شدید بیمار ہیں اور گھر میں ہیں۔ فرمایا مجھے گھر لے چلو، یہ تو میرا پرانا شاگرد ہے۔ میرے گھر تشریف لائے، میرے اوپر دم کیا اور مجھے تسلی دی، اور آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے تھے، اور مجھے فرمانے لگے کہ میرا اللہ تجھے صحت عطا فرمائے گا، تجھ سے اللہ دین کا کام لے رہا ہے اور تجھے صحت ملے گی۔ حضرت ماشاءاللہ، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ یہ دیکھیں آج ان کی یادیں اور باتیں ہیں، اور کس طریقے سے انہوں نے آپ کو دعا دی، اور اللہ نے آپ کو صحت بھی عطا کی، اور اللہ تعالیٰ آپ سے، حضرت مولانا امداد اللہ قاسمی صاحب، آپ سے اللہ تعالیٰ بہت دین کا کام لے رہا ہے ماشاءاللہ۔ آپ نے برمنگھم کے علاقے کے اندر ہر طرف ماشاءاللہ توحید اور سنت کو زندہ کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، بہت شکریہ آپ کو، اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ تو ہمارے ساتھ کالرز بھی ہیں، اور مولانا اسلام علی شاہ صاحب بھی ہیں، تو پہلے کالر سے بات کر لیں، پھر مولانا اسلام علی شاہ صاحب سے بات کر لیں گے۔
السلام علیکم. جی محترم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سید مبشر مدنی بول رہا ہوں لوٹن سے. جی کیسے آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. حضرت جو آج فوت ہوئے ہیں بزرگ، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی جوار رحمت میں اعلیٰ ترین ٹھکانہ عطا فرمائے. آمین. میری ان سے کبھی ملاقات تو نہیں ہوئی، اس زندگی میں زیارت نہیں ہوئی، لیکن آج ان کی وفات کا سن کر مجھے حقیقتاً اتنا ہی دکھ اور افسوس ہوا ہے جیسا کہ ان کے اپنے قریبی رشتہ داروں کو ہوا ہوگا یا ان کے قریبی اپنے شاگردوں کو ہوا ہوگا. جی تو یہ ایک دینی رشتہ ہے، انما المؤمنون اخوۃ، تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور وہ ہمارے وہ دینی بھائی تھے، ہم ان کے یعنی ہے کہ چھوٹے بھائی کی حیثیت سے ہیں. اور جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو، تم اللہ تعالیٰ سے زندگی ڈرتے ہوئے تقوی پرہیزگاری میں اطاعت فرمانبرداری میں گزارو اور تمہاری موت ایمان کی حالت میں ہو. تو یہی اس آیت پر کہ عین مصداق اللہ تعالیٰ نے ان کو موت نصیب فرمائی دین اسلام کی خدمت کرتے ہوئے تقوی پرہیزگاری اور اعلیٰ یعنی کہ قرب کی حیثیت سے زندگی گزاری. انہوں نے اللہ تعالیٰ ان کو آخرت میں آمین آمین. اللہ ان کی مغفرت فرمائے. بہت شکریہ حضرت آپ کی کال کرنے کا، بہت شکریہ، دعاؤں کا، جزاکم اللہ. نیکسٹ کال لے لیتے ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی جی کیا حال، ٹھیک ہو؟ الحمدللہ اللہ کا شکر. جی بیٹا میں آنی نا کہ بیٹا بیمار ہے، کینسر آصف ناسا فوت ہو گیا، ڈیتھ ہو گئی، کینسر دبا کے چلا گیا تھا. اچھا اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. تو انشاءاللہ ابھی ہم پروگرام کے آخر میں دعا کریں گے اس کے لیے بھی، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. تو اچھا ناظرین، یہ آپ دیکھا آپ نے ماشاءاللہ کہ مولانا امداد اللہ قاسمی صاحب، قاری محمد اسماعیل صاحب، اسی طریقے سے اور جو اکابر علماء مولانا طاہر فیاض صاحب، مولانا عطاء اللہ صاحب، مفتی خالد رحیمی صاحب، یہ سب حضرات آج ایک شخصیت کا تعارف کروا رہے ہیں. اور سب کی گفتگو میں آپ نے ایک بات قدر مشترک پائی ہوگی کہ حضرت کے بارے میں کیا کہ وہ بڑی محبت کرنے والے، شفقت کرنے والے، اور ایک جیب میں جو ہے وہ سویٹس رکھی ہوئی ہیں اور ایک جیب میں عطر، اور ہر ایک کو، مجھے بھی ماشاءاللہ انہوں نے کئی دفعہ عطر کی بوتل دی، اور جب بھی کوئی بچہ ملتا اس کو جو ہے وہ سویٹ دیتے تھے. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا، من لم یرحم صغیرنا، کہ جو بچوں سے محبت نہ کرے، ان پر رحم نہ کھائے، وہ فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو اس کا پورا مصداق تھے. اور میں حیران ہوتا ہوں کہ ایک شخص کے کندھوں پہ اتنی ذمہ داریاں ہوں، یعنی وفاق المدارس جیسے اس کے سرپرست، اور پھر امیر مجلس، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے، پھر مدرسہ بنوری ٹاؤن کے رئیس، اور پھر اس کے علاوہ استاد. تو کتنی ذمہ داریاں، لیکن کبھی بھی ان کو ہم نے پریشان نہیں دیکھا. اور میں تو حیران ہوتا تھا، میں کہتا تھا حضرت کیا کبھی آپ پریشان بھی ہوتے ہیں، کبھی آپ اداس بھی ہوتے ہیں؟ کبھی آپ کو اداس نہیں دیکھا، پریشان نہیں دیکھا. تو ایک باہمت شخصیت اور بہت ہی زیادہ محبت اور شفقت کرنے والی. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہم نے اپنے جہاں میں رہتا تھا ڈیفنس میں، وہاں پہ ہم نے سب سے پہلی دفعہ سیرت کا پروگرام رکھا. ربیع الاول کا مہینہ تھا. تو میں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا، ڈاکٹر صاحب میں نے اپنے گھر میں پروگرام رکھا ہے، اور ہمارے علاقے کے لوگ دین سے ذرا دور ہیں، ذرا ماڈرن لوگ ہیں، تو ان کو دعوت دی ہے، تو آپ آئیں گے بیان کرنے کے لیے؟ کہ ہاں بالکل آؤں گا، کیوں نہیں آؤں گا. تو میں نے کہا تھوڑا سا اگر ایسا ہو جائے کہ عورتیں ایک سائڈ پہ بٹھا لیں گے، مرد ایک سائڈ پہ بٹھا لیں گے. تو کہا بالکل میں آؤں گا. تو ماشاءاللہ آئے اور بڑا ہی خوبصورت بیان کیا، اور ہمارے لوگوں نے سب سے یعنی پہلی دفعہ ان کا بیان سنا، اور سب کہتے تھے کہ ان کی شخصیت کے اندر کتنی جاذبیت ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو ظاہری حسن بھی عطا کیا تھا، علم کا نور عطا کیا تھا، اور باطنی حسن بھی عطا کیا تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو منتخب کیا تھا دین کے کام کے لیے اور امت کی رہنمائی کے لیے. تو ہمارے ساتھ مولانا اسلام علی شاہ صاحب موجود ہیں. آپ جمعیت علماء برطانیہ کے ڈپٹی سیکرٹری جنرل ہیں، اور یہ بھی بنوری ٹاؤن کے فضلاء میں سے ہیں، ہمارے دوست ہیں، ہمارے ساتھی ہیں. حضرت مولانا ڈاکٹر صاحب کے شاگرد رشید ہیں. تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں اسلام علی شاہ صاحب؟ آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا فضل الحمدللہ. آپ سب سے پہلے تو آپ سے بہت افسوس کیجیے ڈاکٹر صاحب کی وفات کا. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ آپ کو صبر عطا فرمائے.
تو حضرت کیا فرمانا چاہیں گے ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے؟ آپ بھی ان کے شاگردوں میں شامل رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں بھی آپ سے تعزیت کرتا ہوں، آپ بھی ان کے شاگردوں میں ہیں جی۔ اور ڈاکٹر صاحب تو ان کے بارے میں یعنی کیا کہا جائے، آج جس طرح ان کی جدائیگی کا جو غم ہے، ایک صدمہ ہے، جس طرح ایک شفیق مربی اور شفیق باپ کا سایہ سر سے انسان کے اٹھ جاتا ہے۔ جی۔ تو ڈاکٹر صاحب آپ نے تو سارا وہاں پنوریٹن میں حفظ سے شروع کیا ہوا ہے، دورہ تک پہنچے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب کی جس طرح عادتیں تھیں، یا جس طرح آپ کا اٹھنا بیٹھنا، چال چلن، کلاس کے اندر پڑھانا، نہایتی ایک شفیق، بہت ہی کائن قسم کے استاد اور کائن قسم کی شخصیت ان کی تھی۔ اور میں تو ان کو جہاں بھی دیکھا ایک بہت ہی یعنی نرم مزاج۔ ہمیں تو مدرسے میں جب یہ چھٹی کا مسئلہ ہوتا تو ہم غیر ملکی ہاسٹل میں رہتے تھے، تو ہمارے ناظم صاحب جو تھے، اللہ مغفرت فرمائے، شہید مولانا عبدالسمیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بہت ہی جاندار شخصیت تھی جی، مغفرت فرمائے۔ تو ہمیں چھٹی کی ضرورت ہوتی تو ان کی طرف سے بڑی سختی ہوتی تھی، تو ہم ڈاکٹر صاحب کے پاس چلے جاتے۔ ڈاکٹر صاحب مزاج ہوتے تو ان سے ہم کہتے حضرت ہمیں جانا ہے اور یہ چھٹی ہمیں نہیں دے رہے، تو آپ چھٹی ہمیں دے دیں۔ تو ڈاکٹر صاحب ایک دم درخواست پہ سائن کر دیتے، بالکل ہم صاحب کو دے دیتے۔ اس طریقے سے یعنی بہت ہی زیادہ شفقت فرمانے والے استاد تھے ہمارے۔ اور جب یہاں پر آئے، یہاں پر فراغت کے بعد جب ان سے پہلے تو ظاہر ہے استاذ اور شاگرد کے درمیان ایک بہت زیادہ کافی گیپ ہوتا ہے، اور پھر میری عادت تھی کہ میں کبھی استاذوں کی یعنی ادب اور احترام کی وجہ سے ان سے تھوڑا سا فاصلے پہ رہتا تھا تاکہ کوئی بے ادبی گستاخی نہ ہو۔ فراغت کے بعد پھر ان کے قرب بھی حاصل ہو گئے، یہاں پر آئے تو ہم میزبان ہوتے تھے ختم نبوت کے مسئلے میں، توحید و سنت کانفرنس کے سلسلے میں، جب یہاں تھے اسفار میں کہیں بھی، تو پھر ان کے زیادہ قریب ہو گئے، بیٹھے ان کے، تو ان جیسا آدمی، ان جیسی شخصیت شاید ہی دوبارہ کہیں پر اس طرح آئے۔ بہت ہی عجیب قسم کی شخصیت تھی ان کی، بہت ہی، میں ان کی تعریف یعنی بحیثیت شاگرد کے نہیں کر رہا، میں یہاں پر تعریف بحیثیت ایک عام انسان کے کر رہا ہوں کہ بہت ہی نرم انسان تھے۔ زندگی کا اعتدال تھا، میانہ روی تھی ہر مسئلے میں، چاہے جو مسئلہ بھی اٹھائیں، ہر مسئلے میں ان کی یعنی ان کے اعتدال پایا جاتا، میانہ روی پائی جاتی، کہیں بھی سختی نہیں تھی۔ اور خاص کر کے یہ مسالک کا جو اختلاف ہوتا ہے یا ان چیزوں کے اندر بھی وہ بہت زیادہ اس میں بھی نرمی کیا کرتے تھے۔ اپنی مدرسے میں طلباء کے ساتھ شفیق اور نرم تھے، اسی طرح باہر لوگوں کے ساتھ، عام پبلک کے ساتھ بھی ان کی شفقت تھی۔ اور اس کے اندر میں نے ایک چیز مفتی صاحب ایک نوٹ کی تھی کہ ڈاکٹر صاحب جب بھی یعنی یہاں پر آتے اور بیان کرتے اور جو بھی چیزیں ہوتی تو ان کے دل کے اندر ایک چیز میں نے نوٹ کی، یعنی ان کا ذہن بنا ہوا تھا کہ لوگوں کی تربیت، اور تربیت کس طرح کی جائے، وہ سب کو اس طرح سمجھتے تھے، چھوٹے بچے جس طرح معصوم بچے نہیں ہوتے ان کو بیٹھ کے جس طرح سمجھانا، یعنی اس طرح پیار محبت سے جس طرح چھوٹے بچے کو سمجھایا جاتا ہے اس طرح وہ بڑوں کو بھی سمجھاتے تھے، اس طریقے سے وہ سمجھاتے تھے۔ اور دوسری جو چیز تھی وہ جناب نبی کریم علیہ السلام کی سنت ہدایت ہے۔ ہر جگہ میں آپ نے پروگرام میں دیکھا ہوگا کہ کوئی بھی موضوع لیا اس کے بعد آخری جو چیزیں کچھ نہ کچھ اس میں سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آداب زندگی، معاشرت کی زندگی، ہماری معاشرتی زندگی، اس میں آداب، احترام، کھانا پینا، گھر میں آنا جانا، یہ آداب بیان کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بیان کرنا، ان چیزوں کے اوپر بہت زیادہ زور دیتے تھے، بہت زیادہ زور دیتے تھے۔ ان چیزوں کے ساتھ جب یہ چیزیں ہمارے اندر آ جائیں گی تو ہمارے معاشرے میں یعنی اسلامیت نظر آئے گی، ایک گویا کہ معاشرے کے اندر اٹھنا بیٹھنا چلنا، یہ جب اس چیز کو فالو کریں گے تو اس سے فائدہ ہی ہوگا کہ ہمارے اندر ایک اسلام کی یعنی روح نظر آئے گی، اسلام کی روح نظر آئے گی۔ یہ جو چیز تھی ڈاکٹر صاحب کے اندر یہ بہت زبردست چیز تھی۔ اور دوسری ڈاکٹر صاحب کے اندر یہ تھا کہ وہ جہاں بھی جاتے تو ایک دوسری بات کہا کرتے تھے کہ یعنی تعلیم و تربیت کے لیے گھر کے اندر وہ تعلیم کے اوپر بہت زور دیا کرتے تھے، بچوں کی تربیت کے لیے، بڑوں کی تربیت کے لیے کہا کہ گھروں میں کتاب کوئی نہ کوئی شروع کر لیں۔ اور زیادہ تر وہ حضرت مفتی اعظم ہند حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے تعلیم الاسلام، اس بارے میں بڑے زور سے کہا کرتے تھے۔ اور اکثر ان کے پاس ہوتی بھی کبھی کبھی میں دیکھی ہوئی
وہ ترجمے کے ساتھ، کبھی انگلش کے ساتھ اردو ترجمے، تو وہ کہا کرتے تھے اس وقت اردو انگلش ترجمے کے ساتھ مل رہی ہیں، اس کتاب کو ضرور پڑھیے اور اس کے ذریعے سے اپنے گھر کے اندر اسلامی ماحول بنانے کی مسئلے مسائل سے آگاہی ہے، عقائد سے آگاہی ہے، مختصر کتابیں، چھوٹے سوال ہو جاتے، اس کے اوپر بڑا زور دیا کرتے تھے. جی بہت شکریہ حضرت مولانا اسلام علی شاہ صاحب. ہم بالکل پروگرام کے اختتام پہ ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا. تو ناظرین، ڈاکٹر عبدالرزاق صاحب اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہو چکے ہیں، اور ہم سب ہماری باری ہے، ہم بھی اسی طرف کہتے ہیں سبیل الموت غایت کل حی، کہ ہر زندہ کا جو کی انتہا جو ہے، منتہا جو راستہ ہے وہ موت کی طرف جا رہا ہے. تو وہ اپنے مقام پہ پہنچ گئے، اور مجھے پورا یقین ہے کہ انہوں نے جو زندگی گزاری ہے اس زندگی کی بدولت اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوگا، اور انہوں نے جو اپنے آپ کو وقف کیا تھا تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. تو ناظرین دعا کر لیتے ہیں ان کے لیے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمدللہ رب العالمین. اللہم انا نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل اسم، لا تدع لنا ذنبا الا غفرتہ ولا ہما الا فرجتہ ولا دین الا قضیتہ ولا حاجۃ ہی لک رضا الا قضیتہا وادیتہا یا ارحم الراحمین. اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانسانا. اللہم من احییتہ منا فاحیہ الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ الایمان. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات برحمتک یا ارحم الراحمین. یا الہ العالمین، یا رب العالمین، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم. یا اللہ تمام مرحومین کی تو مغفرت فرما. یا اللہ خاص طور پر ڈاکٹر عبدالرزاق صاحب کی یا اللہ تو مغفرت فرما، ہمارے استاد محترم کی. یا اللہ تو ان کو جنت الفردوس کے اعلیٰ مراتب عطا فرما. یا اللہ تو ان کی قبر کو نور سے بھر دے. یا الہ العالمین، یا اللہ تو ان پہ رحم کا، کرم کا، فضل کا معاملہ فرما. یا الہ العالمین، انہوں نے ساری زندگی دین کی خدمت کی اور علم دین کی اشاعت کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا، پڑھنے پڑھانے کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا. یا اللہ تو ان کو بہترین جزائے خیر عطا فرما. یا الہ العالمین، ان کی تمام کاوشوں کو قبولیت عطا فرما اور ان کی خطاؤں سے درگزر فرما، اور ان کے لواحقین کو، ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرما. الہ العالمین، جتنے ہمارے دوست احباب انتقال کر چکے، یا اللہ تو ان سب کی مغفرت فرما، سب کو جنت الفردوس کے اعلیٰ مراتب عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. آمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. ناظرین اپنا خیال رکھیے گا، اپنی دعا مجھے یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.